نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہماری کیا کیا باتیں ہوتی ہیں۔ سورہ انعام کی آیت 116 to 117 میں بتایا جا رہا ہے کہ اکثریت کی پیروی کس طرح گمراہ کرتی ہے، اور اگر تم زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کے پیچھے چلو گے تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر ڈالیں گے۔ وہ تو وہم و گمان کے سوا کسی چیز کے پیچھے نہیں چلتے، اور ان کا کام اس کے سوا کچھ نہیں کہ خیالی اندازے لگاتے رہیں۔ یقین رکھو کہ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون اپنے راستے سے بھٹک رہا ہے، اور وہی ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو صحیح راستے پر ہیں۔ بے شک یا رب العالمین تو ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ آیت 118 to 119 میں بتایا جا رہا ہے کہ خیالی اندازوں کا نام شریعت نہیں۔ چنانچہ ہر اس حلال جانور میں سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، اگر تم واقعی اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو۔ اور تمہارے لیے کون سی رکاوٹ ہے جس کی بنا پر تم اس جانوروں میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لے لیا گیا ہو، حالانکہ اس نے وہ چیزیں تمہیں تفصیل سے بتا دی ہیں جو اس نے تمہارے لیے عام حالات میں حرام قرار دی ہیں، البتہ جن کو کھانے پر تم بالکل مجبور ہی ہو جاؤ تو ان حرام چیزوں کی بھی بقدر ضرورت اجازت ہو جاتی ہے۔ اور بہت سے لوگ کسی علم کی بنیاد پر نہیں بلکہ صرف اپنی خواہشات کی بنیاد پر دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں۔ بلا شبہ تمہارا رب حد سے گزرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ بے شک یا رب العالمین۔ آئیے جانتے ہیں کہ آیت 120 to 121 میں کس طرح کے دو گناہ چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور تم ظاہری اور باطنی دونوں قسم کے گناہ چھوڑ دو۔ یہ یقینی بات ہے کہ جو لوگ گناہ کماتے ہیں انہیں ان تمام جرائم کی جلد ہی سزا ملے گی جن کا وہ ارتکاب کیا کرتے تھے۔ اور جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس میں سے مت کھاؤ، اور ایسا کرنا سخت گناہ ہے۔ مسلمانوں، شیاطین اپنے دوستوں کو ورغلاتے رہتے ہیں تاکہ وہ تم سے بحث کریں، اور اگر تم نے ان کی بات مان لی تو تم یقیناً مشرک ہو جاؤ گے۔ استغفر اللہ۔ یا اللہ ہمیں تو شیطان اور شیطان نما انسانوں اور اپنے نفس کی شیطانیت سے محفوظ فرما۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آیت 122 میں غفلت کی زندگی بسر کرنے والے کو کیا کہا گیا ہے۔ ذرا بتاؤ کہ جو شخص مردہ ہو پھر ہم نے اسے زندگی دی ہو اور اس کو ایک روشنی مہیا کر دی ہو جس کے سہارے وہ لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہو، کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کا حال یہ ہو کہ وہ اندھیروں میں گھرا ہوا ہو جن سے کبھی نکل نہ پائے؟ اسی طرح کافروں کو یہ سجھا دیا گیا ہے کہ وہ جو کچھ کرتے رہے ہیں وہ بڑا خوشنما کام ہے۔ بے شک غفلت کی زندگی بسر کرنے والے کی مثال مردہ جیسی ہے۔ آیت 123 to 124 میں جانیں گے کہ بستی کے سردار بستی کے مجرم کیوں بنا دیے جاتے ہیں، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں وہاں کے مجرموں کے سرغنوں کو یہ موقع دیا ہے کہ وہ اس بستی میں مسلمانوں کے خلاف سازشیں کیا کریں، اور وہ جو سازشیں کرتے ہیں در حقیقت وہ کسی اور کے نہیں بلکہ خود ان کے اپنے خلاف پڑتی ہیں، جبکہ ان کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ اور جب ان اہل مکہ کے پاس قرآن کی کوئی آیت آتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تک ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اس جیسی چیز خود ہمیں نہ دے دی جائے جیسی اللہ کے پیغمبروں کو دی گئی تھی، حالانکہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی پیغمبری کس کو سپرد کرے۔ جن لوگوں نے اس قسم کی مجرمانہ باتیں کی ہیں ان کو اپنی مکاریوں کے بدلے میں اللہ کے پاس جا کر ذلت اور سخت عذاب کا سامنا ہوگا انشاءاللہ۔ یا اللہ